پیاری مریم کی آخری آرام کی طرف لوگ جا رہے ہیں اور بس ابھی ہاسپٹل جا رہے ہیں. تو ان کے بھائی اس وقت وہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں. ہماری بہن پیاری مریم، اس کے ساتھ جو یہ واقعہ ہوا بہت ہی افسوسناک ہے. بیچاری چھوٹی سی عمر میں دنیا چھوڑ گئی ہے. ہاں جی، ہو گیا آپ ریڈی؟ ہاں جی. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جناب کے جو ان کے بیٹے جو اس دنیا میں آئے ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں. وہ ابھی ماشاءاللہ سے زندہ ہے. تو مریم کی جو ہے لاہور میں ہوئی تھی، لیکن لاہور سے اسپیشل یہاں پہ جو ہے لایا گیا. حالانکہ ان کے ہسبینڈ جو ہے لاہور میں رہتے تھے، ان کا سسرال بھی لاہور میں ہی تھا. تو انہوں نے اپنے سسرال کے میں رہنے کی بجائے، وہاں پہ دفن ہونے کی بجائے، انہوں نے اپنے آبائی علاقے میں ہی کیوں دفن ہونے کا جو ہے سوچا تھا. اس میری بہن نے نہیں سوچا ہوگا آج سے تقریباً کچھ 24 گھنٹے پہلے کہ میں منو من مٹی کے نیچے ہوں گی. پریگنینسی جب بچہ پیدا کرتی ہے اس وقت جس ماں کا انتقال ہوتا ہے وہ اس کی شہادت کی موت ہے. میں اس وقت قبر کی لمبائی دیکھ رہا ہوں مریم صاحبہ کی، کیونکہ ہائٹ 3.5 یا 4 فٹ تھی، لیکن اس قبر کو جو ہے ایک نارمل جو عام قبر یہاں پہ ہے تقریباً 6.5 فٹ کی اس طرح بنائی گئی ہے. سر جی آپ نے بتایا کہ 4.5 فٹ تھا تو لوگ ان پہ بہت تنقید کرتے تھے. گھر والوں کی خواہش تھی کہ اس کی قبر کو لمبا کیا جائے. جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارتضیٰ بٹ. اس وقت میں راولپنڈی میں موجود ہوں اور پیاری مریم کی آخری آرام کی طرف لوگ جا رہے ہیں. اب بہت سے لوگ چاہنے والے ہمیں کمنٹ سیکشن میں یہ پوچھ رہے تھے کہ ہمیں کائنڈلی آپ بتائیے گا کہ پیاری مریم کی آخری آرام کہاں بنائی گئی ہے. تو ان کے بھائی اس وقت وہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ اس علاقے کا نام کیا ہے، اور یہاں پہ اگر کسی نے دوسرے شہر سے آنا ہو تو وہ کس طرح اس علاقے میں اور اس جگہ پر پہنچ سکتا ہے. السلام علیکم سر. سر پہلے تو بڑے افسوس کی بات ہے، اللہ تعالی بہن کو جنتوں میں جگہ عطا فرمائے اس علاقے کے لیے، اور گھر والوں کے ساتھ ساتھ بڑا ایک افسوس کا جو ہے یہ مقام ہے. تو یہ بتائیں سر کہ اگر مریم صاحبہ کے چاہنے والے دنیا بھر میں ہیں، اگر کسی نے یہاں پہ آنا ہو اس قبرستان میں تو کس طرح وہ، اگر وہ لاہور سے آنا چاہ رہا ہے تو کہاں پہ اپنی گاڑی روکی اور کس طرح اندر آئے؟ دیکھیے جی، پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہماری بہن پیاری مریم، جی اس کے ساتھ جو یہ واقعہ ہوا بہت ہی افسوسناک ہے. بیچاری چھوٹی سی عمر میں دنیا چھوڑ گئی ہے. اللہ تعالی جنتوں میں جگہ عطا فرمائے ہماری بہن کو، اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اس کے گھر والوں کو صبر و جمیل دے. آمین. دوسرا یہ تھا کہ چھوٹی عمر میں بیچاری فوت ہو گئی ہے اور اس نے دنیا میں ابھی کچھ دیکھا ہی نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سر بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ کہ اللہ تعالی ہماری بہن کو جنتوں میں جگہ عطا فرمائے. اب یہاں پہ کسی نے آنا ہو اس قبرستان میں تو کس طرح ایزی وے ہے کہ پیاری مریم کی قبر پہ کسی نے دعا مانگنے آنی ہو، فاتحہ پڑھنے آنی ہو؟ سر اگر آپ لاہور سے آئے جیسے، جی اگر لاہور سے کوئی آنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اگر رواس اسٹاپ ہے آپ کا کوئی؟ اسٹاپ ہے ہمارا، اڈا ہے. ٹھیک ہے. وہاں سے آپ آئیں گے 22 نمبر والی سائڈ پہ، وہاں سے کسی کو 22 نمبر کا 22 نمبر سے آگے آتے ہی چکری روڈ آئے گا. چکری روڈ پہ آ کے لیاقت کالونی میں جیسے ہی انٹر ہو جائیں گے کسی سے پوچھ لیں گے، آپ کو پیاری مریم کی قبر تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گئی. یہاں پہ بہت سے لوگ جانتے ہیں. بالکل ایسی ہے. سر مجھے کائنڈلی یہ بتائیں کہ پیاری مریم جب آپ کی بہن، اس پورے علاقے کی بہن جو ہے، جب اس دنیا سے رخصت ہوئی تو اس وقت کیا سما تھا؟ سر ہمارے دلوں پہ جو گزری ہے وہ رب ہی جانتا ہے، کیونکہ ہمارے علاقے میں چھوٹی سی لڑکی جس نے اتنا نام کمایا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، اور وہ اس پیاری دنیا سے روانہ ہو گئی، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ دکھ ہوا ہوگا اس کا. اچھا بھائی جان، یہ جو اس وقت قبرستان ہے، اس قبرستان کو کس نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے؟ اس قبرستان کا نام تو یار بہت پرانا تھا. جی آپ جنخان اس کا نام تھا یار، میں ابھی ذہن میں نہیں ہے میرے. جی لیکن یہ ہے کہ آپ لیاقت کالونی میں آ جائیں، ٹھیک ہے، اور کسی سے پوچھ لیں. اچھا آپ کے تمام عزیز و اقارب اور رشتہ دار ان کی قبر بھی اسی قبرستان میں ہے سر؟ اسی قبرستان میں، کیونکہ وہ آپ نے بات کی تھی کہ یہ لاہور میں ڈیتھ ہوئی تھی نا ان کی. ٹھیک ہے. یہ میں سوال پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ ڈیتھ تو مریم کی جو ہے لاہور میں ہوئی تھی، لیکن لاہور سے اسپیشل ڈیڈ باڈی کو یہاں پہ جو ہے لایا گیا. حالانکہ ان کے ہسبینڈ جو ہے لاہور میں رہتے تھے، ان کا سسرال بھی لاہور میں ہی تھا. تو انہوں نے اپنے سسرال کے میں رہنے کی بجائے، وہاں پہ دفن ہونے کی بجائے، انہوں نے اپنے آبائی علاقے میں ہی کیوں دفن ہونے کا جو ہے سوچا تھا؟ جی بس مریم کی بھی یہی خواہش ہوگی، ان کے گھر والوں نے یہی بات کی تھی کہ ہماری بیٹی کو ادھر ہی ہمارے پاس لا کے دفنایا جائے تاکہ روز ہماری ان سے ملاقات ہو سکے، ہم ان کے پاس جا سکیں، کیونکہ وہاں پہ اگر لاہور پہ دفنایا جاتا تو ان کے ماں باپ کو آنے جانے میں بہت تکلیف ہوتی. تو اس لیے مریم کی بھی آخری خواہش یہی تھی. خواہش تھی کہ یہاں پہ. بھائی جان آپ کے لیے اس وقت کیا سما تھا جب آپ کو پتا چلا کہ آپ کی بہن کی سڈنلی ڈیتھ ہو گئی ہے، اچانک ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ اس وقت آپ پہ کیا قیامت بن کے ٹوٹا تھا وہ وقت؟ بھائی جان مجھے تو چھوڑیں، پوری دنیا پہ ان کے فین فالوئنگ ہے، اور پوری دنیا میں ٹھیک ہے
بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے. سمجھ آئی نا, یہ چھوٹی سی عمر میں دنیا چھوڑ گئی ہے. اور جو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جناب کے جو ان کے بیٹے جو اس دنیا میں آئے ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں, لیکن وہ ابھی ماشاءاللہ سے زندہ ہیں. تو جو جن لوگوں نے یہ خبر پھیلائی تھی وہ لوگ کون تھے؟ خبر پھیلائی ہے وہ بالکل ہی غلط خبر پھیلائی ہے, اور تنقید کرنا بہت بری بات ہے. اس ٹائم آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے اسے, اور آپ دعائیں کریں. وہ جو آپ کے بانجے ہیں عیسیٰ اور اس کے علاوہ احمد ہیں, جو لوگ ان کے بارے میں مختلف قسم کی قیاس آرائیاں کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں نہیں رہے, کیا کہیں گے ان کے بارے میں آپ؟ میں ان لوگوں کو سے یہی کہنا چاہوں گا کہ جس کے گھر میں بچے ہوں اور ان کی والدہ نہ ہو تو یہ ان لوگوں سے ہی پوچھیں جا کے کہ بچوں کو کیسے رکھا جاتا ہے. تو لہٰذا مہربانی کریں ایسے کوئی کمنٹ نہ کریں جو ان کے گھر والوں کو تکلیف دے. بھائی جان یہاں پہ آئیں, آپ یہ بتائیں کہ پیاری مریم کی آخری آرامگاہ کہاں پہ بنائی گئی ہے؟ یہ ساتھ ہی ہماری بہن کی آرام گاہ ہے. آپ چلیں, آپ کو میں دکھاتا ہوں. سر یہ قبرستان کتنا پرانا ہے؟ یہ قبرستان کافی پرانا ہے. اچھا, میں نے یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ کچھ لوگوں نے اپنی پراپرٹی خود پرچیز کی ہوئی ہے, باقاعدہ اپنی فیملی کی قبریں وہاں پہ بنائی ہوئی ہیں, ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے. لیکن یہ جو قبرستان اس وقت جہاں پہ میں موجود ہوں اس وقت, یہ سرکاری قبرستان ہے؟ یہ سرکاری اثر اس علاقے کے لیے ہے. لیاقت کالونی اس جگہ کا نام ہے. ٹھیک ہے, اس جگہ کے لوگوں کے لیے. جی جی, اور یہاں پہ بہت پرانی قبریں ہیں. پرانی قبریں. سر بتائیں کہاں پہ ہیں جی مریم؟ جی ناظرین, یہ ہے میری, آپ کی اور ہم سب کی پیاری مریم. اللہ پاک میری اس بہن کو جنتوں میں جگہ عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین, اس میری بہن نے نہیں سوچا ہوگا آج سے تقریباً کچھ 24 گھنٹے پہلے کہ میں منو من مٹی کے نیچے ہوں گی, لیکن اللہ کی ذات جو فیصلے کرتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے. اس وقت میری یہ بہن جو ہے منو من مٹی کے نیچے ہے, اور کچھ میں دیکھ رہا ہوں کچھ گھٹیا یوٹیوبرز ہیں, کچھ گھٹیا انفلوئنسر ہیں جو ان کے جانے کے بعد بھی طرح طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. تو میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ جو بہن, جو بیٹی دوران زچگی جس کا انتقال ہوتا ہے, مطلب پیگنینسی جب بچہ پیدا کرتی ہے اس وقت جس ماں کا انتقال ہوتا ہے وہ اس کو شہادت کی موت ہے, اور اس وقت اس میری بہن کی شہادت کی موت ہے. اللہ پاک اس کے درجات بلند فرمائے. سر میں اس وقت قبر کی لمبائی دیکھ رہا ہوں مریم صاحبہ کی, کیونکہ ہائٹ 3.5 یا 4 فٹ تھی, لیکن اس قبر کو جو ہے ایک نارمل جو عام قبر یہاں پہ ہے تقریباً 6.5 فٹ کی اس طرح بنائی گئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے سر؟ سر اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کا قد آپ نے بتایا کہ 4.5 فٹ تھا تو لوگ ان پہ بہت تنقید کرتے تھے. تو ان کے گھر والوں کی خواہش تھی کہ اس کی قبر کو لمبا کیا جائے, اور اس کی قبر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی 5.5 فٹ کی ہے. تو سب لوگوں کو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں, ہائٹ پہ کبھی کسی کو اس طرح تنقید نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ قبر ہر کسی کی ایک جیسی ہوتی ہے. سبحان اللہ جی, کتنا بڑا پیغام دیا ہے. وہ بچی جو اس وقت اس دنیا میں نہیں رہی, ساری زندگی اس نے یہی چیزیں برداشت کی کہ میری ہائٹ 4 فٹ کی ہے. لوگوں نے اس کو طرح طرح کے الفاظوں سے جو ہے پکارا. ایون کہ اس کے والد سے جب ہماری گفتگو ہوئی تو اس نے کہا کہ جناب جب میری بیٹی کو چھوٹے ہوتے کہا جاتا تھا تمہارا قد بہت چھوٹا ہے تو یہ رونا شروع کر دیتی تھی. لیکن یہ قبر اس چیز کی گواہ ہے کہ آخرکار ہم سب نے اسی مٹی میں جانا ہے اور اسی قبر میں جانا ہے. چاہے آپ کا قد 4 فٹ ہے, 40 فٹ ہے یا 400 فٹ ہے, آپ نے اسی مٹی میں جانا. تو خدا کا واسطہ ہے ایسے بچوں کو جو اللہ کی طرف سے اسپیشل ہوتے ہیں انہیں خدا را ان کی دل آزاری نہ کی جائے. اللہ عز و جل میری اس پیاری بہن جو ہے پیاری مریم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور میرے اس بھائی کو, ان کے والد صاحب کو جو ہے صبر و جمیل عطا فرمائے. اس کے ساتھ اجازت دیں, اللہ حافظ.